أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی حمد و ثنا ہماری اپنی گفتگو کا سرآغاز ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان پاک پر درود و سلام بھیجنا ہمارا اپنا ایمان ہے، اور آپ کی خدمت میں بھی سلام پیش کرنا ایک اسلامی فریضہ ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کا استقبال کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے. ناظرین و ناظرات، مذہب حقہ جیسے پروگرام میں ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس پروگرام کا مقصد بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ تحقیقاتی سفر جاری رکھیں آپ کے ساتھ، کہ ہم اس حق کو پہچانیں اور اس حق کو اپنائیں کہ جس کے بعد دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات یقینی بن جائے. دنیا واقعاً اس وقت تذبذب کا شکار ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ حقیقت اور حق کو پائیں اور اس کو اپنائیں، مگر دنیا دار لوگ، دنیا میں رہنے والے عام انسانوں کو اپنی دھوکہ دہی اور اپنے فریب کے جال میں پھنسا کے رکھنے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. اس طرح دنیا روئے زمین پر رہنے والے اکثر انسان حق سے دور ہیں اور حق کے معاملے میں تذبذب کا شکار ہیں، اور حق ان کے لیے واضح نہیں ہو سکا ہے. اس تحقیقاتی علمی سفر میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اس مذہب حقہ کی رہنمائی میں کوشش کریں کہ جس کے پانے کے بعد ہی ہم یقین اور اطمینان کا سانس لے سکتے ہیں، اور یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس حق والے مذہب پر چلیں گے تو مرنے کے بعد بھی ہمیں نجات حاصل ہوگی. تمام انسانوں کے لیے اللہ نے نجات کا واحد دین اسلام کو قرار دیا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، اور جو انسانوں کی جان و مال پر مکمل اختیار رکھتا ہے. اس خالق و مالک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اب کوئی تحقیق کر کے اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے ایک اور کنفیوژن، تشویش اور تذبذب کا مرحلہ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اسلام میں بھی مختلف فرقے ہیں، مختلف مکاتب فکری کا وجود ہے، اور مختلف مذاہب ہیں. میں کس کی طرف جاؤں کہ جس پر یقین حاصل ہو جائے کہ وہی خالص اسلام ہے؟ ظاہر سی بات ہے عزیزو، اسلام تو ایک ہی ہے. اسلام مختلف نہیں ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ کوئی جو خالص بغیر کسی ملاوٹ کے
اسلام ہے تو کسی ایک ہی مسلک کے ساتھ ہے، اور ہر مسلک میں اسلامی رنگ ضرور ہوگا، اسلامی کچھ باتیں ضرور ہوں گی، لیکن اس میں ملاوٹ بھی ہوگی۔ تو اب تلاش کرنا ہوگا کہ خالص اسلام کہاں ہے اور ملاوٹ کس جگہ پر، کس مسلک میں ہوئی ہے۔ ناظرین، قبل اس کے کہ آج کی ہماری اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کروں گا کہ کچھ دنوں کے لیے چراغ ہدایت گل تھا، صرف یو کے اور یورپ کی حد تک، تو بے چینی تھی، اضطراب تھا، پریشانیاں تھیں، اور ہدایت کے جتنے بھی محب تھے، متلاشی تھے، ان سب کے لیے یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن مرحلہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بار پھر کرم فرمایا اور چہاردہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی دعاؤں، عنایتوں اور لگاتار ہم پر شفقتوں کا یہ ایک دوبارہ نتیجہ کہ ہدایت ٹی وی ایک بار پھر فضاؤں میں اپنی حق اور حقیقت سے معمور آواز کو اور تصویر کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا۔ ایک بار پھر اس کی نشریات کو یو کے یورپ میں بحال دیکھ کر ہر بے حال محب ہدایت نے اپنے اندر سرور اور کیف کو اپنایا اور پایا۔ ہم آپ سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں کے لیے بہت دیر سے زیارت کا ایک سفر تھا، ہم نے اس کو بھی شارٹ کیا، اور ایک ہفتے کی زیارت کے بعد ہم کل ہی دوبارہ آپ کی خدمت میں لوٹے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آپ کے صحیح معنوں میں محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر سے منسلک رکھے، اور آپ کو اسی در سے ہمیشہ وابستہ رکھے، آمین۔ اور ہماری زیارتوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، مذہب حقہ کے اس سلسلے کو ہم نے مشترکات کے ذکر تک پہنچایا تھا۔ ہم نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کے بعد 71 فرقوں میں بٹ گئے، ایک اس میں خالص موسوی دین موجود تھا، اور باقی 70 فرقے ملاوٹ کی وجہ سے گمراہ اور جہنمی ہو گئے۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چرخ چہارم پر اٹھا لیے جانے کے بعد 72 فرقوں میں بٹ گئی امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس میں خالص جو دین تھا وہ صرف ایک میں تھا، اور باقی ملاوٹ سے وہ مذہب دوچار ہوا۔ نتیجے میں 71 فرقے حضرت عیسیٰ کی امت کے جہنمی ہو گئے، ایک ہی نجات اور کامیاب فرقہ ٹھہرا۔ اور اے میرے صحابیوں، میرے اس دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد ایک اور فرقے کا اضافہ ہوگا، یعنی میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور خالص جو دین ہے وہ صرف ایک مذہب میں ہوگا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ جب خطرہ اتنا زیادہ ہے اور اس کی
شدت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے، تو اب کسی بھی مسلمان کو لاپرواہ، غافل اور کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کو عقل و شعور کے پاتے ہی حق اور خالص اسلام کی تلاش میں جٹ جانا چاہیے، کیونکہ 73 میں ایک ہے جس کے اندر خالص اسلام ہے، باقی ملاوٹ اور گمراہی ہے۔ تو ہر کسی کو چاہیے کہ اس ایک مذہب حقہ کی تلاش میں نکلے۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں مذہب حقہ پروگرام کے اندر ایک سوالیہ نشان ہے، وہ اسی لیے کہ تحقیق کا یہ سفر ہے کہ اس مذہب حقہ کو ہم بھی پہچانیں، جانیں اور تلاش کریں۔ عزیزو، خاص کر آج کے زمانے میں اس طرح کا پروگرام ہی ہے کہ جو گمراہ لوگوں کو نجات اور روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ ایسا پروگرام ہے کہ اگر کوئی اس پروگرام ہی کو صرف دیکھتا رہے اور اپنے عقل کو صحیح معنوں میں بروئے کار لائے اور آنکھوں پر تعصب کی بنی پٹی کو اتار دے، تو یقیناً اندھیرے سے وہ اجالے میں آ سکتا ہے اور اس میں کوئی زیادہ دقت بھی نہیں ہوگی۔ لوگ آ رہے ہیں تیزی سے، انسانی قافلے مذہب حقہ میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اندھیرے سے اجالے کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ولی ہے انہی لوگوں کا کہ جو اندھیروں کو چھوڑ کر اجالوں کی طرف آتے ہیں۔ اب نام کسی کا منور بھی ہو اور وہ نہایت ہی اندھیرے میں رہتا ہو اور اندھیرے میں رہنے کو آج کے اس زمانے میں میڈیا کے اندر بیان بھی کرتا ہو، تو کافی حیرت اور تعجب کا مقام ہے۔ آج کے سمجھدار مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی شاکنگ نیوز اور بہت ہی حیران کن خبر کہ نام کسی کا منور ہو اور وہ ہو سراپا اندھیرے میں، اور بات ایسی کرے کہ جو ایک بچے کے لیے بھی قابل قبول نہ ہو۔ میں چاہوں گا کنٹرول روم سے کہ وہ جو کلپ ہے وہ آپ کی خدمت میں دکھائے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پر ضرور گفتگو کریں گے۔ آج ہم کسی اور موضوع کے ساتھ آ رہے تھے، لیکن چونکہ حالات حاضرہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، میں چاہوں گا کہ وہ ایک فوٹیج ہے اس کو آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد ہم اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔
جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو بظاہر اپنے آپ کو اسکالر بھی کہتا ہے اور نام بھی اس کا عجیب و غریب ہے، اس کی سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ سوچ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے اور نام اس کا منور ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اس نے کیا کہا ہے کہ دونوں طرف صحابہ تھے، کیا کہیں گے ہم؟ یعنی اگر یزید اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان اس معرکہ حق و باطل کو بھی یہ دیکھ نہیں سکتا ہے اور سمجھ نہیں سکتا ہے تو باقی دنیا کے مسائل کو کیا جان سکے گا؟ یہ اس قدر تاریکی میں ڈوبا کیوں ہے؟ ذرا اس پر کبھی غور کریں آپ کہ آخر اس کی بھی کوئی بنیاد ہے۔ جی ہاں، بنیاد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کے ظاہر کرنے کے بعد، حق کو واضح کرنے کے بعد اہل کتاب سے پوچھا، اور میں وہی اس سے پوچھوں گا۔ اہل کتاب سے پوچھا، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تمہارے پاس آسمانی صحیفے موجود ہیں، تم کیوں باطل اور حق میں گڈمڈ کر رہے ہو، باطل اور حق کو آپس میں ملا رہے ہو اور سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر پا رہے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو تم چھپا رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو حق ہے کیا، جانتے ہو لیکن چھپاتے کیوں ہو؟ کیونکہ باطل کی کہیں نہ کہیں تمہارے اندر محبت ہے، باطل کی محبت، حق کو جانتے ہوئے بھی چھپا رہے ہو۔ یہ ہے اہل کتاب سے خطاب۔ سوال یہی ہے کہ کیا کسی کو آج کے زمانے میں بھی اس بات پر شک ہے کہ یزید سراپا باطل کی نشانی، باطل کا علم، باطل کا واضح نمونہ ہے؟ اگر کسی کو شک ہے تو پہلے وہ سمجھے کہ حق کیا ہے۔ عزیزو، اس کی جو بنیادی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ حق اور باطل ہی کی پہچان نہیں ہو سکی ہے۔ خود اگر حق و باطل کی پہچان نہ ہو، صرف چہرے دیکھے، افراد کو دیکھے، شخصیتوں کو دیکھے، تو پھر وہ کنفیوز نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کنفیوز ہو جائے گا۔ چہروں سے، شخصیتوں سے حق پہچانا نہیں جا سکتا، نہ باطل سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ پہلے حق اور باطل دونوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ اب کوئی حق والا ہے تو کون ہے، باطل والا ہے تو کون ہے۔ اس بات کو بھول کر کے کہ اس کے نام کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا چہرہ کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، کیونکہ شخصیتوں سے حق اور باطل سامنے نہیں آتے، بلکہ حق و باطل کے ذریعے سے شخصیتیں پہچانی جاتی ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس عظیم انسان کا حق بجانب حق سے بھرا مأمور حق جملہ وہ کون کہ جس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مع الحق والحق مع علی۔ میرے صحابیوں، میرے نام پر مر مٹنے کی قسم کھانے والوں اور میرے نام پر فدا ہو جانے کا دعویٰ کرنے والوں، صحابیوں سنو کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق بھی علی کے ساتھ ہے۔ دونوں طرف سے حق کا تعلق علی سے اور علی کا تعلق حق سے ہے۔ اب وہ عظیم انسان فرما رہا ہے جنگ جمل کے اس مرحلے پر کہ جس مرحلے میں کچھ لوگ کنفیوز تھے، جیسے یہ صاحب کنفیوز ہیں کہ ابھی ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ آج 1400 سال کے بعد بھی پہچانا نہیں جا رہا۔ بہت سارے کنفیوز تھے، شخصیتوں کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے تھے کہ کیسے ممکن ہے
کہ ادھر رسول اللہ کے چچا زاد اور عظیم داماد اور خالی رشتہ دار ہی نہیں بلکہ علم نبی کے وارث اور شیر خدا امیر المومنین مظہر کبریا کون ہے جو علی مرتضیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کا قائل نہ ہوتا؟ دوسری طرف دیکھتے ہیں چند ایسے چہرے کہ جن چہروں سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ علی کے مقابل میں لڑائی کرنے آ جائیں، خون بہانے کے لیے آ جائیں، علی کے گوشت اور خون کو بہانے کے لیے آ جائیں۔ اس لیے کنفیوز ہیں، ہم کیا کریں، کہاں جائیں، کس طرف جائیں؟ اس وقت میرے مولا نے فرمایا کہ تمہاری پرابلم جانتے ہو کیا ہے؟ تمہاری پرابلم یہ کہ شخصیتوں کو دیکھ کر حق اور باطل کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ شخصیتوں کے وسیلے اور ذریعے سے حق و باطل نہیں پہچانے جاتے، بلکہ اس کا الٹا ہوتا ہے، حق اور باطل کے ذریعے سے شخصیتوں کو پہچانا جانا چاہیے۔ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دیکھنا چاہیے تمہیں کہ حق کس طرف ہے اور حق کے مقابل میں کون آیا ہے۔ جب کوئی ایک واضح حق ہے تو اس کے مقابل میں حق ہو نہیں سکتا، یاد رکھیے، ناممکن ہے کہ حق کے مقابل میں حق آئے، اور یہ عین ممکن ہے کہ باطل کے مقابل میں باطل ہو، چونکہ اندھیروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی جمع کے صیغے سے واضح فرمایا، ظلمات کہا ہے، لیکن ظلمات کے مقابل میں انوار نہیں کہا، نور کہا ہے۔ نور ایک سنگولر اور واحد لفظ جس کی کوئی جمع نہیں بیان کی گئی، اور اس کے مقابل میں ظلمات ہیں۔ ظلمات اندھیرے ہیں، اندھیرے کے مقابل میں ہو سکتے ہیں، باطل کے مقابل میں آ سکتے ہیں، جھوٹوں کے خلاف، ظالم کے خلاف، فاسق کے خلاف، یہ ممکن ہے، لیکن کبھی بھی حق کے مقابل میں حق نہیں آ سکتا ہے۔ غلط فہمی کی بھی کوئی گنجائش ایک حد تک ہے جہاں حق ثابت نہ ہو یا حق واضح نہ ہو، لیکن واضح ترین کہیں کوئی حق ہے تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ واضح حق کے ہوتے ہوئے اس کے مقابل میں بھی کوئی حق آ جائے، اس کا امکان نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی اتنا بھی شعور نہیں رکھتا ہے نا تو اسے کہیں پر بھی پبلک پلیس میں بولنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے، کہ کوئی اتنی سی بھی معمولی سی سمجھ نہیں رکھتا۔ اب مولا علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ جو کنفیوز ہے، جیسے آج آپ نے سنا دیکھا، فرمایا کہ اعرف الحق تعرف اہلہ، پہلے حق کو پہچان، پھر اہل حق کو خود بخود سمجھ لے گا۔ حق ہی کو نہیں پہچانے گا اور شخصیتوں سے تم، ہستیوں سے، چہروں سے تم حق کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ حق تمہارے سامنے واضح نہیں ہو سکے گا۔ پرابلم سب سے بڑی امت مسلمہ کی یہی رہی ہے کہ ہمیشہ شخصیت پرستی میں الجھ کے رہے، حق کو پہچاننے سے قاصر رہے۔ یہاں پر حاکم وقت ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور وہ بھی برحق مانا جاتا ہے دونوں طرف سے، کوئی بھی ایسا مسلک نہیں ہے مسلمانوں کے اندر کہ جو مولا علی کے ظاہری خلافت کے موقع پر خلیفہ برحق مولا علی کو نہ مانتا ہو۔ اب اس کے مقابل میں جو بھی آ جائے گا وہ باطل ہے، اور یہ کنفیوژن صرف مولا علی جبکہ کسی اور صحابی کے لیے حضور نے نہیں فرمایا کہ فلاں صحابی حق کے ساتھ ہے اور حق بھی فلاں صحابی کے ساتھ ہے، یہ مولا علی کے لیے فرمایا، علی مع الحق والحق مع علی۔ نہ ایسی عبارت حضرت عثمان کے لیے، نہ حضرت عمر کے لیے، نہ حضرت ابوبکر کے لیے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت ابوبکر کے خلاف کوئی اٹھے تو فوراً ہی اسے مرتد کہہ دیا گیا، حضرت عمر کے خلاف جو اس زمانے میں اٹھا اس کو فوراً ہی کہا گیا کہ وہ فاسق فاجر ہے اور وہ مرتد ہے، اس لیے کہ خلیفہ مسلمین کے مقابل میں آیا ہے، باغی ہے۔ حضرت عثمان کے
خلاف بھی اٹھنے والوں کو سیدھے سیدھے باغی کہا گیا، کسی کو کوئی کسی طرح کا بھی شبہ نہیں ہوا۔ اب جس شخصیت کے لیے حضور نے فرمایا حق علی کے ساتھ حق، علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ، اس کے ظاہری خلافت میں جو بھی اٹھا ہے اس کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھئی ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسی بات ہے تو سعد بن عبادہ کو جو مار دیا گیا، کیا وہ صحابی نہیں تھے؟ حضرت ابوذر غفاری صحابی نہیں تھے جن کو شہر بدر کر دیا گیا؟ کیا حضرت عمار یاسر صحابی نہیں تھے جن کی پسلیاں توڑ دی گئیں؟ کیا دیگر صحابہ کرام جن کو قید خانوں میں ڈالا گیا، جن کے ناخن نکال لیے گئے، جن کو مارا گیا پیٹا گیا، وہ کیا صحابی نہیں تھے؟ کیا حضرت بلال صحابی نہیں تھے جن کو مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا صرف اس لیے کہ بیعت نہیں کی؟ کیا وہ جو مالک بن نویرہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتمد، وہ صحابی نہیں تھے کہ ان کو اصحاب ردہ میں ڈال دیا گیا اور مرتد قرار دے دیا گیا صرف اس لیے کہ حضرت ابوبکر کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا؟ اگر خلیفۃ المسلمین کا یہ اسٹیٹس ہے، یہ مقام ہے کہ جو خلاف اٹھے وہ باغی ہے اور مرتد ہے، تو مولا علی علیہ السلام خلیفۃ المسلمین ہے، اور مولا علی کے خلاف جو اٹھے وہ کیسے پھر باقی رہ جاتا ہے؟ صحابی بھی، اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی بھی نہیں آتی، اور وہ بھی مسلمان رہنے میں بھی اس کے کسی کو شک نہیں ہوتا ہے۔ یہ عجیب و غریب فلسفہ۔ ایک خوبی اس بندے خدا میں یہ ہے کہ اس نے یزید کے باپ کو بھی یزید کے ساتھ ملا کر کے یہ واضح کر دیا کہ یزید سب کچھ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے باپ اور بیٹے دونوں کا اسٹیٹس ایک ہے۔ یہ البتہ اس نے بہت اچھی بات کہی ہے، لیکن حق اور باطل کو نہیں سمجھ پایا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ دونوں طرف صحابی، تو کیا ہوا؟ یہ دیکھنا ہوگا کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ اگر امام حسین حق پر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کائنات میں پوری اس روئے زمین پر کوئی بھی حق پر نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا، کیا ایک حدیث بھی آپ کو یاد نہیں ہے؟ کس طرح کے آپ اسکالر اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور کس طرح کی آپ جو ہے وہ دعوے دار بنے پھرتے ہیں کہ ایک حدیث نہیں ہے اہل حدیث، اور نہ جانے کیا کیا اپنے لیے ٹائٹلز سے نوازنے والے، کہ ایک حدیث یاد نہیں ہے؟ حضور اکرم نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، حسین چراغ ہدایت ہے، ہدایت کی کسی کو بھی ضرورت ہوگی حسین کی طرف آئے۔ کیا حسین کے مقابل میں جو آیا اس کو بھی ہدایت مل سکتی ہے؟ چراغ ہدایت، جو حسین کی طرف آئے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو حسین کے خلاف ہوگا وہ یقیناً گمراہ اور ذلیل و خوار اور فاسق و فاجر اور جرم کے علاوہ بھی کفر تک جائے گا۔ ہدایت جس کو نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ سفینۃ النجاہ، اور حسین علیہ السلام کے لیے حضور نے فرمایا کہ وہ نجات کا سفینہ ہے، اور جو اسی سفینے کو ڈبونے کی کوشش کرے کیا وہ کسی طرح مسلمان رہ پاتا ہے؟ کسی طرح وہ قابل تعریف رہ پاتا ہے؟ آپ کو اس کے باطل ہونے پر شک کیا اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے؟ یزید کی طرفداری کرتے ہوئے میں حیران ہوں کہ نواس رسول اللہ کا خون ہے، دمہم دمی، حضور نے فرمایا ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا جسم میرا جسم، ان کی روح میری روح ہے، ان کی باتیں میری باتیں ہیں۔ اگر رسول اللہ کی انڈائریکٹ دشمنی ہے تو وہ بھی واضح ہو گئی۔ ہم بارہا کہتے تھے کہ زمانہ آہستہ آہستہ چھانٹ کے رکھ دے گا انسانوں کو، کہ دو ہی طرح کے انسان ہیں دنیا میں، یا تو یزید کے طرفدار ہیں یا تو پھر حسین کے طرفدار ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کی حالت بھی واضح ہو کے رہ جائے گی۔ 73 فرقوں کو بھی اب آہستہ آہستہ 2 فرقوں میں اللہ سبحانہ وتعالی واضح کر دینا چاہتا ہے کہ ایک حسینی ہے، دوسرا یزیدی ہے۔ ذرا آپ سمجھ لیں کہ یزید کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے طرفدار یزید کے اور قاتلوں کے اور ظالموں کے،
سوال سمپل سا میرا ہے، کیا قرآن کی ایک آیت سے بھی کوئی واقف نہیں ہے؟ حدیث اور قرآن ان دو کو طاق پہ رکھ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ بھئی کچھ صحابی ادھر بھی ہیں کچھ صحابی ادھر ہیں۔ صحابی ہوں تو کیا ہوا؟ کس نے کہا ہے یہ کہ حضور کے زمانے میں جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ کسی صورت میں باطل نہیں ہو سکتا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہوئے ہیں باطل۔ یزید اگر باطل نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی انسان باطل نہیں ہے، اور اگر یزید کو اگر کسی نے نرم گوشے کے ساتھ یاد کیا اور طرفداری کی ہے تو پھر دنیا کے کسی بھی بلکہ شیطان کے بھی خلاف اسے بولنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اگر یزید کسی طرح قابل تعریف ہو گیا تو شیطان یقیناً اس سے زیادہ قابل تعریف ہے، فرعون اس سے زیادہ قابل تعریف ہے، نمرود اس سے زیادہ قابل تعریف ہے، جتنے بھی دنیا میں ظالم اور فرعون گزرے ہیں، خونخوار درندہ صفت ظالم گزرے ہیں، وہ سب قابل تعریف ہو جائیں گے اگر کوئی یزید کو قابل تعریف سمجھے۔ آپ ذرا قرآن مجید کی آیت کریمہ پر توجہ کریں۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا آج کے زمانے میں ایسے لوگوں کی بھی خبر لی جائے کہ جو اس حد تک اپنے اندر بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اندھیرے کو پسند کرتے ہیں اور اندھیرے میں رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی اسی اندھیرے میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 113 ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ظالم کی طرف رغبت جھکاؤ نہ رکھو، ظالم کی طرف اتنا سے بھی دل میں نرم گوشہ نہ رکھو۔ کیوں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم آگ میں جھونک دیے جاؤ گے، تمہیں آگ گرفتار کر لے گی، پکڑ لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، پھر کہیں سے تمہیں مدد بھی نہیں ملے گی۔ سوچنا چاہیے اس یزیدی سوچ رکھنے والے ملا کو کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ کہیں کہ یزید ظالم بھی نہیں تھا، تو سبحان اللہ، دنیا میں کوئی بھی ظالم نہیں تھا۔ اگر یزید ظالم نہیں تھا، دنیا میں کوئی بھی ظالم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ کا خون بہائے۔ حسین کا خون تو حسین کا نہیں تھا، وہ رسول اللہ کا خون تھا۔ اگر حسین جیسے انسان کا خون بہانے والا ظالم نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی اس سے بڑا ظالم ہو نہیں سکتا ہے، کوئی ظالم ہے ہی نہیں۔ تو پھر سیدھے سیدھے کہہ دو کہ دنیا ظالموں سے بالکل پاک اور مبرہ ہے۔ جب یزید کو ظلم سے آپ نے الگ کر دیا ہے تو دنیا کا کوئی ظالم ظلم کے ساتھ کیسے رہے؟ وہ سارے کے سارے مبرہ ہیں۔ اب قرآن مجید ہے، مذاق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر میرے پاس کم سے کم 60 سے زیادہ وہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو ظلم کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی طرفداری کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ذرا برابر بھی ظلم کرنے والوں کی طرف جھکاؤ نہ رکھو۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجسا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، نہ ان کی کوئی بخشش ممکن ہے نہ ان کی کوئی ہدایت ہو سکتی ہے جو ظلم کرتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے ظلم کرنے والی قوم کی دم کاٹ کے رکھ دی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یہ ظالم کے طرفدار، ظلم کرنے والوں کے طرفدار، قاتلوں کے کہتے ہیں کہ لازماً ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے تو کوئی قتل کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نہیں، قرآن کے خلاف بات کر رہے ہو۔
قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایک انسان، مسلمان کو نہیں، عام غیر مسلم بھی بے گناہ اگر کسی کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کوئی ایک انسان بھی کسی دوسرے انسان کے ہاتھوں مارا جاتا ہے نا، تو جو مارنے والا ہے وہ جہنمی ہے۔ عام انسان کو مارنے والا قاتل جو ہے وہ جہنم، قتل کرنے والا ضروری نہیں، لازماً ضروری نہیں ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے وہ اسلام سے باہر ہو جائے، نہیں، وہ جہنم میں چلا جائے پھر بھی وہ مسلمان رہے تو ٹھیک ہے، اس کے اسلام کو ہم جہنم تک پہنچا دیتے ہیں، آپ کو بھی وہیں جانا پڑے گا کیونکہ آپ طرفدار ہیں قاتلوں کے۔ خون خرابہ کرنے والے، ظلم و دہشت گردی کا بازار گرم کرنے والے اگر آپ کے چہیتے ہیں تو یقیناً آپ بھی وہیں جائیں گے جہاں پر ان کو جانا ہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا ہے، کتنی آیتیں ہیں جو ظلم کرنے والوں کے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں ان کو ایسے عذاب میں ہم جکڑیں گے کہ اس عذاب سے انہیں کوئی چھڑانے والا نہیں چھڑا سکتا ہے، جو کچھ انہوں نے فسق و فجور سے کام لیا ہے۔ کتنی آیتیں اور ہیں، میں بہت ساری آیتیں آپ کی خدمت میں سنا سکتا ہوں۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب کوئی بات نہیں، دہشت گرد بھی مسلمان ہیں، خون بہانے والے بھی اچھے ہیں، تو وَعَلَى الْإِسْلَامِ سَلَامًا، ایسے اسلام کو دور سے ہی سلام کرو جس اسلام کے نام پر کوئی قاتل بنتا ہے، دہشت گرد بنتا ہے، اور دہشت گرد ہونے کے باوجود، قاتل ہونے کے باوجود اس کے اسلام میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا، اور اس کے مسلمان ہونے پر بھی کسی طرح کا کوئی حرف نہیں آتا، تو پھر یہ جو ظلم کرنے والوں کی سپورٹ کرتے ہیں لگاتار، ان کے لیے کیا کہا جائے۔ فَيَوْمَئِذٍ، سن لے یہ مولوی کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، قیامت کے دن ظلم کرنے والے کی معذرت بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، وہ گڑ گڑا کے کہے گا اللہ پر معاف کر دے، تو مجھے بخش دے، تو مجھے نجات دے دے، وہاں کچھ اسے فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، صرف افسوس یہ کرنا چاہوں گا کہ بنیادی سوچ ابھی تک مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے جو کہ بنیادی طور پر غلط سوچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے اگر حضور کے زمانے میں کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اسے عادل مانو، صحیح مانو، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، کہیں بھی ہو جائے، رسول اللہ کا ہی خون بہا دے۔ امام حسین علیہ السلام کیا پیغمبر اکرم سے جدا کوئی شخصیت ہے؟ حضور کا خون بہانے والا بھی، وہ بھی قابل تعریف ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی نرم گوشہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر سوچ ہی غلط ہے۔ ہم آج سوچ کو بدلیں، شخصیتوں سے حق اور باطل پہچاننے کی کوشش مت کریں، بلکہ حق اور باطل کو پہچان لیں اچھی طرح، پھر اس پیمانے پر دیکھیں کہ کون حق والا ہے اور کون باطل والا ہے۔ پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عرض قبلہ جناب آپ جیسا مقصود حسین سے عرض کر رہا ہوں۔ جناب مقصود حسین سے قبلہ نماز کا حکم ہے مگر قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ کس طرح پڑھنی ہے، تو کوئی سمجھانے والا چاہیے۔ تو جس کا دین ہے، جس نے قرآن اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیں بتایا، کیا اس کا بیٹا جو مصداق کے سورہ کوثر ہے،
اور اس کے باغی کا بیٹا معاذ اللہ ایک جیسے ہیں؟ کیا کعبہ اور بت خانہ ایک جیسا ہے؟ ہم کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے، مگر خود کو مسلمان کہنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ یزید اور حسین میں معاذ اللہ تفریق نہیں ہے، کیا ہمیں ان سے نفرت کا حکم ہے یا نہیں؟ میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، تفریق جو نہ سمجھیں حسین و یزید میں، تفریق جو نہ سمجھیں حسین و یزید میں، صدیاں لگیں گی ان کو مسلمان ہوتے ہوتے۔ تو اس پر فرمائیے کیا ہم ان سے نفرت کر سکتے ہیں دلی طور پر؟ بہت مہربانی۔ جی بہت شکریہ مقصود حسین سید صاحب، واضح ایک بات ہے، ظلم سے نفرت کریں گے تبھی آپ کو انسانیت کا صحیح معنوں میں مزہ آئے گا۔ ظلم اور بربریت کا جس کسی کے اندر بھی جذبہ ہے نفرت اور انزجار بیزارگی کا، وہ یقیناً انسانیت کے ساتھ ہے، اور جو ظلم و بربریت سے پیار کرتا ہو یا ظالموں سے کہیں نہ کہیں نرم گوشہ رکھتا ہو، جیسے قرآن مجید کی آیت ہم نے پڑھ کے سنائی، فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، وہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب۔ جناب خادم حسین صاحب فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ شکریہ۔ میرے بہت شوق تھا جی یہ کلپ دیکھنے کا جو آپ نے دکھایا ہے جی ملعون کا، منافق کا، جی تو میرے پاس اور تو کوئی الفاظ نہیں ہے، جی اور پورے ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو الفاظ میں نے ادا کیے ہیں وہ قرآن سے ثابت ہیں۔ بے شک۔ سورہ منافقین کی پہلی آیت اس کی شاہد ہے کہ جب منافقین آتے تھے تو کہتے تھے کہ تم اے رسول، اللہ کا رسول ہے، تو خدا نے یہ کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، تو خدا نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے قبلہ کہ یہ اتنے بڑے آپ انہیں کہا اسکالر، تو یزید کا واقعہ چلو کربلا کا نظر نہیں آیا انہیں، تو مدینے کا ہرا کا واقعہ تو اسے دیکھا ہوگا، جہاں کے ہزاروں اصحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی ازواج مستورات کو جو پریگننٹ کر دیا تھا، اور ہزاروں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور مدینہ کی مسجد کے بے حرمتی کی گئی تھی، کیا ان کی نظر میں وہ واقعات نہیں گزرے؟ اور میں ایک آخری آیت کے حوالے سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ سورہ نساء میں آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُتَعَمِّدًا جَزَاءُ الجہنم خالدین فیہا، تو ایک مومن کا قتل جو ہے وہ اس کی جزا جہنم ہے، تو اتنے صحابوں کا قاتل جو ہے وہ تو ان کو علم نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرن، جزا فی امان اللہ۔ بہت شکریہ خادم حسین صاحب۔ میں چاہوں گا کہ قبل اس کے کہ کوئی اور کالر آ جائے، یہ آیت کریمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بہت عظیم آیت ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 47، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جو کچھ زمین میں خزانے ہیں، دولت ہے، ثروت ہے، جو کچھ بھی ہے، ظالموں کے پاس آ جائے، ظالموں کے اختیار میں آ جائے، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی اسی طرح کی اور بھی بہت ساری نعمتیں ان کے پاس سمیٹ کر آ بھی جائیں، تو انہیں قیامت کے دن عذاب کی سختی سے بچا نہیں سکیں گے۔ اتنی ساری چیزیں، میں تو کہتا ہوں اگر پوری دنیا یزید کا ساتھ دینا تو بھی یزید کے عذاب سے یزید کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، تو بھلا ایسے ملا یزید کو کیسے عذاب الہی سے بچا سکتے ہیں؟ یہ قرآن مجید ہے، مذاق نہیں ہے، قرآن کبھی غلو نہیں کرتا ہے، قرآن میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، قرآن میں کوئی بلند پروازی نہیں ہے، قرآن صرف اور صرف حق ہے، حقیقت بیان کرتا ہے اور حقیقت کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اس آیت کریمہ کو پھر سے سنیے، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
ومثلہ معہ لفتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ۔ آیت کا ترجمہ میں لفظ بلفظ ہی اردو میں پڑھ کے سنا دوں، اور اگر ظالموں کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سب ہو اور اسی قدر اس کے ساتھ اور بھی ہو تو قیامت کے بڑے عذاب کے معاوضے میں دے کر چھوٹنا چاہیں گے تو بھی چھوٹ نہیں سکیں گے۔ میں کالر کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کون صاحب ہیں، کہاں سے ہیں؟ مولانا صاحب حسن مرزا بات کر رہا ہوں ڈنمارک سے۔ حسن مرزا ڈنمارک سے، جی فرمائیے۔ مولانا صاحب بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ، ہم نے دیکھ رہا ہوا۔ میرے 3 سوال ہیں۔ جی پہلا سوال ہے میرے کہ کوہ خیال کو کس طرح پاک کرے؟ کس کو؟ کوہ خیال کو کس طرح پاک کرے؟ کوہ خیال کو، برے خیال کو، جی خیالات کو کس طرح پاک کرے؟ جو خیال میں ذہن میں جو خیالات ہے اس کو کس طرح چینج کرے، پاک کرے؟ کس طرح پاک کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شہوت پر کیسے کنٹرول کرے؟ شہوت پر کیسے کنٹرول کریں، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ کافر کے لیے دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ کافر کے لیے دعا، ٹھیک ہے۔ تینوں سوال پہنچ گئے حسن مرزا صاحب، انشاءاللہ اگلے کال کو ہم شامل کرتے ہیں، آپ کے سوال کا بھی جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ بسم اللہ شاہ صاحب، پہلے آپ کو زیارات کی مبارکباد۔ شکریہ شکریہ۔ اور دوسری بات یہ ہے سرکار کے 2 ہی تو چیزیں ہیں اس کائنات میں، یا روشنی ہے یا اندھیرا ہے۔ بے شک۔ روشنی ہے محمد اور آل محمد خاندان طہارت کی وجہ سے، جی بھی، اور اندھیرا ہے آل محمد کے دشمنوں کی وجہ سے۔ تو یہ بندہ تو میرا خیال ہے کہ اس کو بنو امیہ کا کفر و شرک کا اندھیرا کہے تو یہی ہے منور حسن، کسی نے جو نام رکھا ہے یہ میرا خیال ہے کہیں غلط جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اگر سوچا جائے تو صحابہ کا لفظ باوفا صحابہ پہ بھی یہی اطلاق کرتا ہے، تو اس نے توہین صحابہ کی بھی کی ہے کہ باوفا صحابہ کو بھی خاندان رسول کا دشمن بنا دیا ہے۔ جی جی، جو صحابہ دشمن تھے رسول کے خاندان کے، ان سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے، اس کو خبر نہیں چلی کہ وہ تسلیم کر گیا کہ صحابہ خاندان طہارت اور رسول کے دشمن تھے۔ تو باتیں بہت سی نکلا آ سکتی ہیں یہاں سے، لیکن کیا جن لوگوں نے غالباً میں اگر یاد میری صحیح ہے تو سورہ یونس کی آیت جو ہے کہ لوگوں نے کہا رسول سرکار سے کہ یا ایک اور قرآن لا دو یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو، تو اللہ نے کہا کہ اس میں نہ تبدیلی ہوگی نہ یہ اور قرآن آئے گا یہی رہے گا۔ تو پھر جن لوگوں کو دیا گیا کیا ان کی نظر میں اس کے حکم کو ماننے کی کوئی صلاحیت رہ گئی تھی؟ جی میرا سوال آپ سے یہ میں اگر سمجھا سکتا ہوں۔ بالکل بالکل واضح ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں اگر کوئی ہے تو۔ جی، کالرز کا بھی سلسلہ جاری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، اور ظلم کے خلاف بولنا ایک انسانی قدر ہے، ایک انسانی ویلیو ہے، انسانی کوالٹی ہے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ سجاد بخاری عرض کر رہا ہوں۔ جناب سجاد صاحب، طبیعت کیسی ہے آپ کی سجاد بخاری صاحب؟ جی الحمدللہ خدا آپ کی دعائیں۔ ماشاءاللہ، آپ کو سب سے پہلے تو زیارت مقدسہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ، اور اللہ کو سلام۔ یقیناً دوسرے مومنین کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یقیناً، کیوں نہیں۔ اور آپ کی دعاؤں کے طفیل مولا پنجتن پاک کے فضل و کرم کے طفیل جو ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہوں، اور الحمدللہ، طبیعت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے۔ الحمدللہ۔ تو میں پروگرام کے آج کے حوالے سے ماشاءاللہ حق گوئی جو ہے اگر کسی نے دنیا میں سیکھنی ہے دیکھنی ہے تو وہ ہدایت کی طرف یقیناً اسے رجوع کرنا چاہیے۔
مذہب حقہ کے عنوان سے ماشاءاللہ آج کی آپ کی گفتگو جو ہے وہ یقیناً ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے. اس کے لیے بہت بہت آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. شکریہ. اور دوسرا، چند ساعت پہلے جو جس ملعون کا آپ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کلپ دکھا رہے تھے، اصل میں میں اپنے اس پاک و پاکیزہ نور برے چینل پہ ایسے کسی غلیظ کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ اس نے بالکل سامنے کھل کھلا کے اپنا جو ہے وہ پیش کر دیا. ان لوگ اس کا قصور نہیں ہے. اصل اس کا خمیر جو ہے وہ شاید اس جگہ سے ہے کہ اس کا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے کہ جو لفظ پاکستان کے بنیادی طور پہ خلاف تھے. جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جو پاکستان کے وجود کے خلاف تھی، اس کے بننے کی، اور جب بن گیا تو اس دن سے لے کے آج دن تک انہوں نے کوئی ایسا دقیقہ جو ہے وہ نہیں چھوڑا کہ جہاں وہ پاکستان کی جو ہے وہ مخالفت نہ کرتے ہوں. اور آج اس بدخمیر انسان کو افواج پاکستان کے جو جوان ہیں، جو شہید ہیں، وہ شہید نظر نہیں آتے، لیکن جو عدو آل محمد ہیں، جو طالبان ہیں، ان کا اگر کوئی منہ سے بہت ہی برا جو ہے وہ نکلتا ہے. لیکن میں مجبور ہوں کچھ ایسی بات پہ کہ اپنے اس چینل پہ جو ہے وہ ہم ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتے کہ جو حرام کی موت مر رہے ہیں وہ ان کے نزدیک شہید ہیں، اور جو پاک فوج کے جوان ہیں وہ ان کے نزدیک شہید نہیں ہیں. تو اس نے اپنے خیالات جو اس کے اندر بغض تھا آل محمد کے متعلق، آج کھل کھلا کے اس کے یہ انٹرویو سے سامنے آ گیا. تو اس کا قبلہ، اس کا شمار یقیناً اور یقیناً کیا یزید کے ساتھ ہوگا، اور یزید کی طرح کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسے لوگوں کا شمار یقیناً ہوگا. اس کے متعلق یقیناً آپ ضرور روشنی ڈالیں گے. اور میں جتنا بھی اس وقت مومنین اور مومنات ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ایسے شخص اور اس جیسے جو دوسرے ان پہ لعنت بھیجنا یقیناً ہمارے لیے واجب ہے. اپنی دعاؤں میں بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. میں چاہوں گا کہ مختصر جواب قرآن مجید کی ایک آیت سے ہی دوں. سورہ زخرف کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ فاختلف الاحزاب من بینہم، ان میں سے چند پارٹیوں نے اختلاف ضرور کیا، لیکن جو ظلم کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہے. فرمایا فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. پھر لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے، پس جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے دردناک دن کے عذاب سے تباہی ہے. دردناک عذاب، دردناک تباہی، تباہ کن عذاب ظالموں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے. اگر کوئی یزید یا یزید جیسوں کی طرفداری کرتا ہے تو یقیناً وہ بھی ظالموں کے ساتھ ہی محشور ہوگا، اور اس کا انجام بھی ظالموں جیسا ہی ہوگا. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے ناظرین، ہم ابھی ایک مختصر بریک پر جا رہے ہیں، انشاءاللہ پھر آئیں گے اور پھر گفتگو کو آج کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں کیوں آج بھی اندھیروں میں رہنا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ، اور کیوں ظلم و ظالم کی طرفداری آج بھی کی جاتی ہے. ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں لوٹنے والے ہیں.